جی دوستو، آج 22 اپریل ہے اور آج جو سیز فائر کا اعلان ہوا تھا 7 اپریل کو، 2 ہفتوں کے لیے اس کا آخری دن تھا۔ لیکن اطمینان بخش بات یہ ہے کہ پاکستان کی درخواست پر صدر ٹرمپ نے اس سیز فائر کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے، اور یہ بھی اطمینان بخش بات ہے کہ اس دفعہ کوئی ٹائم فریم نہیں دیا، یہ ٹائم باؤنڈ سیز فائر نہیں ہے، بلکہ اس کو اوپن ہینڈڈ چھوڑ دیا، اس کو جوڑ دیا ہے ایران کے جواب کے ساتھ کہ ایران امریکہ کی پروپوزل سے کیا جواب دیتا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ جی سیز فائر ہو گئی تھی 2 ہفتوں کے لیے، ہم نے اسٹریٹ آف ہارمز کو کھول بھی دیا تھا، تو پھر کوئی وجہ نہیں بنتی تھی امریکہ کی جانب سے کہ وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو بلاک کرے۔ تو یہ جو بلاکیڈ ہے، جب تک یہ لفٹ نہیں ہوتا اس وقت تک ہم مذاکرات کی میز پر نہیں آئیں گے، ہم اسلام آباد نہیں آئیں گے۔ پھر مین وائل ایک ایرانین شپ پہ بھی امریکہ نے حملہ کیا، اس پہ قبضہ کر لیا، تو وہ بھی ایک مسئلہ بنا دونوں ممالک کے درمیان۔ تو ایران کا یہی کہنا ہے کہ جی یہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے امریکہ، کیونکہ ہم پہلے بھی جنیوا میں اور عمان میں ان کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے تھے، اور پھر انہوں نے جون کے بلکہ ابھی فروری میں 28 فروری کو ہم پہ حملہ ہی کر دیا، اور اس سے پہلے بھی جو پچھلے سال 12 دنوں کی جنگ تھی اس میں بھی یہی معاملات تھے کہ ایک طرف مذاکرات ہو رہے تھے اور دوسری جانب امریکہ اور اسرائیل ایران پہ حملے کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ تو ایران اس بار بڑا محتاط ہے کہ وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتا جس سے ایک طرف تو نیگوسیشنز ہو رہی ہوں اور یوں لگے کہ وہ انڈر پریشر یا ڈکٹیشن لے رہا ہے امریکہ کی۔ تو اس لیے ان کا کہنا یہی ہے کہ جب تک اسٹریٹ آف ہارمز سے امریکہ اپنا بلاکٹ ختم نہیں کرتا وہ اسلام آباد میں بات چیت کے لیے نہیں آئیں گے۔ تو اب یہاں پہ مسئلہ رکا ہوا ہے، اور اب دیکھنا یہی ہے، اور مجھے اس بات کا علم ہے کہ پاکستان اپنی بہت سیریس کوششیں کر رہا ہے کسی طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ راضی کیا جا سکے کہ وہ جو بلاکیڈ ہے اسٹریٹ آف ہارمز کو اس کو ختم کریں۔ اس کو آپ یہ بھی ایک پروپوزل ہے کہ آپ اس کا اعلان مت کریں، بٹ کوائٹلی جو ہے اپنے واشز وہاں سے، یعنی گلف آف عمان سے وہاں سے وڈرا کر کے پیچھے لے جائیں آپ، تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اور ایران کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ آ جائے گا، اور امریکہ سے جے ڈی وینس وائس پریزیڈنٹ ہے وہ آ جائیں گے۔ اب یہاں پہ بھی آ کے کیا کریں گے، کیونکہ میرا اپنا تو خیال یہی ہے کہ اس لیول پہ ٹاکس نہیں ہو سکتی، یا ہو سکتی ہیں تو پھر فوری نتیجہ بھی اس کا نکلنا چاہیے، کیونکہ مسائل اس قدر گمبھیر ہیں اور انٹر کنیکٹڈ ہیں کہ ایک دو نشستوں میں تو یہ ہو نہیں سکتا۔ اور پاکستان کی البتہ خواہش اس وقت تو یہی ہے کہ ایک تو چلے سیز فائر ایکسٹینڈ ہو گئی، دوسرا یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے وہ کھل جائے، بلاکیڈ بھی ہٹ جائے اور ایران ری اوپن کر دے۔ تو یہ دو جو ہیں پھر ایک اچھا ماحول، سازگار ماحول پیدا کر دیں گے، جو باقی ایشوزوں پہ بات ہو سکتی ہے۔ اب باقی ایشوز جو ہیں اس میں دیکھیے نا، ایران کا جو ہے نیوکلیر پروگرام ہے اس پہ تو پہلے بھی بات ہو چکی تھی، جے سی پی او جو 2015 کا نیوکلیر ڈیل ایران کی ہے اس پہ تمام چیزیں تھیں، گو کہ اس میں وہ 10 سال کے لیے تھا، لیکن یہ ہے ضرور کہ وہی تقریباً باتیں ہیں، کیونکہ ایران نے تو بڑا برملا طور پہ کہا ہوا ہے کہ وہ نیوکلیر ویپنز نہیں بنانا چاہتا، اور وہ تمام جو اس کا پروگرام تھا وہ اس وقت تک تو IAEA کی وہ ویریفیکیشن ہوتی رہتی تھی پیریوڈک۔ تو اس وجہ سے کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا جس کی وجہ سے ایران اور اسرائیل نے ایران کی جو نیوکلیر فیسلٹیز ہیں ان پہ حملہ کر دیا پچھلے سال جون میں۔ اس کے بعد جو معاملہ آتا ہے وہ انریچمنٹ کا ہے۔ انریچمنٹ البتہ ایک سیریس ایشو ہے ایران کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا NPT آرٹیکل 4 کے تحت ہمارا رائٹ ہے کہ ہم پیسفل پرپزز کے لیے یورینیم کو انرچ کریں، جس طرح باقی NPT کے اسٹیٹس کرتے ہیں، تو ہمیں یہ کیوں رائٹ نہیں ہے۔ اس میں تھوڑا بہت معاملہ یہ ہے ضرور کہ ایران کا چونکہ ماضی میں ایران NPT پارٹی ہے NPT کا، تو اس کی جو ماضی میں انہانسمنٹ کے حوالے سے، جو انرچمنٹ کے حوالے سے جو ایکٹیویٹیز رہی ہیں، چونکہ وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں رہی، تو اس وجہ سے کچھ خدشات اور کنسرنس تو ہیں دنیا کو۔ اب کیا ایران اپنا یہ رائٹ تو گو اپ نہیں کرے گا جہاں تک مجھے لگتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ والنٹیرلی اور یونیلیٹرلی کہے گا کہ ٹھیک ہے جی ہم 5 یا 10 سال کے لیے یورینیم کو انرچ نہیں کریں گے۔
اب وہ امریکہ بضد ہے کہ 15 سے 20 سال تک وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا راستہ بھی میں سے نکل سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی مذاکرات چاہیے۔ پھر جو انریچ یورینیم ہے امریکہ کے ایران کے پاس تقریباً 450 کلو گرام، وہ ایران کہتا ہے کہ جی میں نے یہ ہمارا ساورن ہے معاملہ، لیکن امریکہ بضد ہے کہ اس کو ایران سے نکال کر کسی اور آئی اے ای کے حوالے کیا جائے، کسی اور ملک کے حوالے کیا جائے، یا امریکہ کو ہی کنٹرول دے دیا جائے، اور اس کے عوض سنا یہ بھی ہے کہ امریکہ ایران کو $20 تک کبھی $20 تک اس کا دے گا اس کے عوض۔ ایران نے کہہ دیا کہ جی نہیں ہم یہ نہیں مان سکتے، بلکہ یہ ہم ضرور کر سکتے ہیں، اس کو ہم برینڈ ڈاؤن کر دیں، ڈائلیوٹ کر دیں، اور وہ آئی اے ای کے تحت ہو۔ ابھی وہ 60% اگر انرسٹ ہے تو ہم اس کو نیچے لا کر 20% یا 15 یا 10% کر سکتے ہیں۔ اچھا جو این پی ٹی کی ٹریٹی ہے نا، اس میں بھی کوئی یہ نہیں بتایا ہوا کہ آپ کتنا انرچ کر سکتے ہیں یورینیم کو، اس میں کوئی میکسیمم لمٹ نہیں ہے، لیکن بہرحال پریکٹس یہی ہے کہ 5% تک ہی مالک کو ضرورت پڑتی ہے، تو اس سے زیادہ جب انرچمنٹ یا 20 خاص طور پہ 20% سے زیادہ ہو جائے تو پھر وہ پرابلمٹک ہو جاتی ہے۔ لیکن جو نیوکلیر بام بنانے کے لیے 90% تک چاہیے ہوتا ہے، جو U-235 آئسوٹوپ ہے یورینیم کا، تو اس میں ابھی یہ بات چیت بھی چل رہی ہے، تو ایران اس پہ بضد ہے۔ اب دیکھتے ہیں کوئی ایسا راستہ نکل آتا ہے کہ یہ مٹیریل جو ہے یہ ایران ہی میں رہے، اس پہ آئیے یہ کہ سیف گارڈز ہو جائے اور ویریفیکیشن کا ایک میکنزم ڈیولپ ہو جائے۔ اس کے بعد فروزن ایسٹس ہیں ایران کے $120 بلین تک کے کہتے ہیں، لیکن اس میں کچھ اور ریئل اسٹیٹ وغیرہ کا بھی معاملہ ہے، بلکہ چائنا میں بھی ہیں فروزن ایسٹس، تو کیونکہ سینکشنز آ گئی ہیں یو این کی، تو اس وجہ سے تمام ممالک کمپلائی کر رہے ہیں، تو یہ فروزن ایسٹس جو ہیں یہ انفریز ہو جائیں، یہ بھی اس کے لیے بات چیت ضروری ہوگی۔ پھر سینکشنز ہیں، ایک تو یونیلیٹرل سینکشنز ہیں امریکہ کی اور باقی ممالک کی، پھر یو این سینکشنز ہیں، کچھ پرائمری سینکشنز ہیں، کچھ سیکنڈری سینکشنز ہیں، تو یہ بھی ایک ایشو ہے جو کہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ پھر نان ایگریشن پیکٹ اور سیکیورٹی جو ایران مانگ رہا ہے کہ دوبارہ اس قسم کی وار نہیں ہوگی، یہ بھی بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ بہت جلدی کوئی گارنٹی دے سکے گا ایران کو۔ اور پھر جو ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ ایران کو گارنٹیز بہرحال وہ مانگتا ہے، لیکن یہ ہوگا نہیں، کیونکہ اس کے لیے پھر یو این سیکیورٹی کونسل جانا پڑے گا اور ایک لمبا پروسیس ہے۔ پھر بیلسٹک میزائلز، اس میں بھی ایران کبھی نہیں مانے گا، وہ کہیں ہمارا اپنا ڈیفینسو پروگرام ہے، ہم کیوں اپنی جو رینج ہے اس کو کم کریں۔ اسی طرح پراکسیز کا ایشو ایک بڑا سیریس ایشو ہے، اس میں بھی ایران کو فلیکسیبلٹی میرے خیال میں دکھانی پڑے گی اور دکھانی چاہیے بھی، کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ تمام عرب کنٹریز کو اور خاص طور پہ گلف کنٹریز کو بڑے تحفظات ہیں اور خدشات لاحق ہیں۔ تو اب معاملہ یہاں پہ آ کے رک گیا ہے۔ جے سی پی او دیکھیے، اس میں تمام چیزیں یہ تھیں، جہاں تک انریچمنٹ کی بات ہے، نیوکلیر پروگرام کی بات ہے، بڑا صحیح چل رہا تھا، اور یہ 2015 میں ہوا تھا، پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 2018 میں آ کے اسے وڈرا کر لیا۔ اس وقت ایران کا سارا پروگرام آئی اے ای اے کے تحت ہو رہا تھا، ویریفیکیشن بھی ہو رہی تھی، کوئی ایشو نہیں تھا۔ پھر جب یہ سب ہٹا تو ایران نے پھر انریچمنٹ شروع کر دی اور 60% تک لے گیا۔ تو یہ تمام وہ معاملات ہیں کہ جس سے صورتحال بڑی گمبھیر سی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ پاکستان اپنی میڈیشن کس طرح کہاں تک لے کر جاتا ہے۔ میڈیشن کا 2-3 اصول تو یہی ہیں کہ آپ نیوٹرل رہیں اور آپ دونوں کے لیے کوئی فیس سیور تلاش کریں، اور جو بھی فائنل ایگریمنٹ ہوتا ہے تو دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہو، دونوں یہ کلیم کر سکیں کہ ہم جیت گئے، اور پھر پبلک میں آ کر اسٹیٹمنٹ دینا بھی ٹھیک نہیں ہوتا جبکہ یہ پروسیس چل رہا ہے۔ دوسرا ایک اہم معاملہ ہے کہ اب کب ہوگا یہ معاملہ، میرا اپنا خیال ہے کہ اس میں تھوڑا بہت ڈیلے ہو جائے گا، اور پہلے شاید جے ڈی وینس آ جائیں، ایک کچھ چیزیں تھوڑی آئرن آؤٹ کر لیں جو جہاں جہاں بھی ہو سکتی ہیں، اور پھر ایک فریم ورک ایگریمنٹ، آل انکمپسنگ کمپریہنسو فریم ورک ایگریمنٹ ہو جائے، جو یہ ایشوز ہیں جس پہ ہمیں بات چیت کرنی ہے اور ان کو آئرن آؤٹ کرنا، اس وقت تک آبویسلی سیز فائر کو بھی رہنا ہوگا۔ اور پھر شاید اگر یہ فریم ورک ایگریمنٹ کوئی بن جاتا ہے تو شاید پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ خود آ کر اس کو سائن کریں۔ میرا خیال ہے کہ یہ پروسیس چلے گا مئی تک، کیونکہ مئی میں
14-15 مئی کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چین جانا ہے، تو وہ چاہیں کہ چین جانے سے پہلے وہ خود اسلام آباد آ کر اس فریم ورک ایگریمنٹ پہ دستخط کریں، تو یہ ان کے لیے ان کے ہینڈ اسٹرینتھن کرے گا وین ہی گوز ٹو چائنا. تو لیٹ سی. اور چین ایران نے تو بڑا واضح طور پہ یہ بھی کہا ہے، جب JCPOA ہو گیا تھا نا 2015 میں، تو اس کے بعد ایران نے کافی بوئنگ طیارے بھی لینا چاہے، کمرشل ایئر کرافٹ، اور اس پہ بات چیت بھی ہو رہی تھی. تو ایران تو چاہتا ہے، لیکن ایران کا اس وقت ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہاں کلیئرٹی نہیں ہے کہ ہو از کالنگ دا شاٹس. جو آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. تو ایک لحاظ سے پہلے اگر ایک شخص آئے جو یہ سارے فیصلے کر سکتا تھا، تو اب ذرا معاملات ذرا بدل گئے ہیں. اب شاید کنسنسس کے تحت مختلف جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور کنسنسس بلڈ کرنا اٹ سیلف بہت مشکل ہوتا ہے. بٹ ایران کا جو اس وقت تک ہے اپر ہینڈ تو ہے ان دا سینس، لیکن جب کسی ملک کا اپر ہینڈ ہوتا ہے تو وہیں فلیکسیبلٹی دکھانے کا ٹائم بھی ہوتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ایران اس سے پہلے کہ دونوں ممالک مزید ڈسٹرکشن کی طرف جائیں، اور تباہی تو ایران میں بہت ہونی ہے اگر خدا نخواستہ یہ معاملہ آگے نہیں چلتا. ایران بھی کاؤنٹر کا اٹیک کرے گا گلف کنٹریز کے حوالے سے، اسٹریٹ آف ہارموز میں جو کچھ ہوگا ہم سب جانتے ہیں. تو دنیا بھر کے لیے ایک پریشانی تو ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان سائلنٹلی اینڈ کوائٹلی اپنی ایفرٹس جاری رکھے گا، اور میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ کوئی بہتر حل نکل آئے گا، انلیس کہ اسرائیل بالکل اس سارے معاملے کو تہوارہ نہ کر دے یا اس کو سبتاج نہ کر دے. تو کیونکہ لبنان کا معاملہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، وہاں بھی سیز فائر کی وائلیشنز ہوئی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ایران اس وقت اس پہ اتنا زیادہ زور نہیں دے گا. اس کے لیے اسٹیٹ آف ہارموز بہت ضروری ہے، اور امریکہ کے ساتھ، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اوائڈ کرے، اسٹے آف کرے فردر ڈسٹرکشن کو.